علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن بعشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا ترجمہ جاری ہے اور تفسیر بھی جاری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی پھر ایمان والوں کو ہی خطاب ہے اور رمضان کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر مہینہ، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے جس میں وہ ہے جو انزلہ نازل کیا فیہ اس میں القرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن کو نازل فرمایا، نازل کیا اس کے اندر قرآن کو، ہدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی
اور بیان کیا گیا ہے ہدایت سے اور فرقان ہے، واضح نشانیاں ہدایت سے اور فرقان ہے اللہ کی طرف سے۔ فمن شہدہ، پر جو کوئی حاضر ہو منکم تم میں سے المہینہ حاضر مہینے کو، یعنی کہ جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو، جب یہ مہینہ آئے وہ تو فلیصمہ، بس چاہیے کہ وہ روزے رکھے، بس وہ روزے رکھے۔ ومن کانا، اور جو کوئی ہو مریضاً مریض، او علی سفر، یا سفر پر، عدۃ من ایام اخر، پس گنتی ہے دوسرے دنوں سے، یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بکم الیسر، تمہارے ساتھ آسانی کا، آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ، ولا یرید، اور نہیں چاہتا من بکم تمہارے ساتھ، العسر تنگی کو، اور تمہارے ساتھ تنگی کو اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ پورا کرو تم گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تکبیر بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اوپر اس چیز کے جو ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ تم۔ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان کے اندر نازل فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ بھی رمضان کی پہلی رات کو اترا، اسی طرح تورات بھی رمضان کی 6 تاریخ کو اتری، انجیل بھی رمضان کی 13 تاریخ کو اتری، اور زبور بھی آتا ہے کہ رمضان کے اندر ہی اتری۔ اس سے پہلے ہم بیان فرما رہے تھے وہ قتل کے اندر ایک بیان فرمایا تھا کہ قتل کے بدلے قتل، قصاص کے بارے میں، تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی قوموں کے اندر بھی قتل کے بدلے قتل تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تورات کے اندر بھی لکھا ہوا تھا، اور انجیل ہر کتاب کے اندر یہ قتل کے بدلے قتل یعنی کہ لکھا ہوا تھا۔ وہ غلطی سے پہلے غلط ہو گیا تھا، اس لیے یہ دوبارہ بتا دیا ہم نے کہ وہ قتل کے بدلے قتل تھا، یعنی کہ مرد کے بدلے مرد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا ان کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی، تو قرآن مجید 24 تاریخ کو، رمضان کی 24 تاریخ کو بیت المعمور پر اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا اتار دیا۔ بیت المعمور سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے بیت العزا سے بیت المعمور سے آسمان دنیا تک اتارا، آسمان دنیا تک اتار دیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، قلب پر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا 23 سالوں میں۔ اور اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل فرمائی تو وہ غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل فرمائی رمضان کے اندر ہی، اور اس کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر ہی قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رمضان کے اندر قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفر لہ من ذنبک، اس کے تمام گناہ پچھلے معاف کر دیتے ہیں۔ پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، یہ بھی لوگوں کے اندر رائج ہے کہ 20 رکعتیں ہیں۔
حالانکہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 20 نہیں بلکہ 11 رکعتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یہ وہی ہے، وہ وہی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ وہ تہجد کی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھایا. تو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان سے پوچھا کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اسی طرح بخاری کے اندر ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے اندر، غیر رمضان کے اندر اور رمضان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ نماز کا تعلق جو ہے اس کے ساتھ برا 11 ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے. اور یہ قیام جو کرتا ہے اس کے لیے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگلے اور پچھلے. تہجد کے بعد تہجد کے ٹائم وقت پڑھو. اور ہاں، اس یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں، یہ جو پورا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یہ آج کے وقت کی ایک روٹین ہے، وہ چل چکی ہے. لیکن پہلے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ ہی صحابہ کرام میں ایسا ہوا. کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام اکیلے جماعت کرا لیا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک ایک کے پیچھے، یعنی کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے انہوں نے اکٹھا کیا تاکہ تم ایک ہی کے پیچھے نماز پڑھ، یہ تراویح یہ نماز جو ہے پڑھ لیا کرو. تو انہوں نے 20 دن، یہ نہیں کہ 20 تراویح نہیں، 20 دن انہوں نے 20 دن وہ 11 تراویح جو ہے وہ پڑھائی. انہوں نے 11 رکعتیں جو پڑھائی، یعنی کہ 8 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے اور 3 رکعتیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں 3 رکعتیں وتر کی پڑھایا کرتے تھے. یہ پتہ نہیں اس کے اندر ہے کہ آپ نے یہ وتر کی پڑھائی یا نہ پڑھائی، وہ اکیلے پڑھی. تو خیر، تو 11 رکعتیں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اور یہ غلط ہے کہنا کہ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 20 رکعتوں کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، اور یہ عمل رہا ہے. میرے بھائیوں، کوئی بھی 20 رکعتوں کی حدیث موجود نہیں ہے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موطا امام مالک کے اندر موجود ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے اپنی کتاب میں، موطا امام مالک میں یہ لے کر آئے ہیں. چاہے امام شافعی ہو، جمہور علماء ہو، یہ علماء جو ہیں ان کے آگے جو ہے یہ حدیث لکھی گئی ہے، وہ حدیث صرف حدیث ایک ہی ہے. تمام حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر رمضان اور رمضان کے اندر صرف 11 رکعتیں پڑھی. ہاں، رمضان کے اندر قرآن مجید صرف اکیلا ہی پڑھا ہے اور اکیلا دور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رمضان کے اندر قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، جبکہ آپ یہ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر نیکیاں زیادہ کرو، کیونکہ اگر ایک لفظ پڑھنے سے اگر 10 نیکیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح اگر نماز کوئی پڑھتا ہے تو نماز کے پڑھنے سے 70 گنا اسے اللہ تعالیٰ 100 گنا بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ فرقان ہے، اسی کے اندر پڑھنا چاہیے. اور اس کے روزے بھی لازمی ہیں. جو کوئی روزہ نہیں رکھتا وہ گناہگار ہے. ومن کانا، اور جو کوئی ہو مریض یا سفر پر، بس گنتی ہے دوسرے دنوں سے گنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ آسانی کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ اگر تم سفر کے اندر ہو، تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تم پریشان ہو جاتے ہو. یعنی کہ صحابہ کرام جب چلا کرتے تھے، سفر کے اندر جاتے تھے تو وہ سورج ہوتا تھا. تو اسی طرح جو ہے جب بھی تم سفر کے اندر ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. روزہ تم پھر دوسرے دنوں کی گنتی میں پورا کرو گے. پھر آگے کیا فرمایا؟ بکم الاسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے، آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں. ولی تکملوا العدۃ، اور تاکہ پورا کرو تم گنتی کو، اور تم اس گنتی کو پورا کرو دوسرے دنوں میں، پھر تم اس گنتی کو پورا کرو.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی تکمیل العدت، اور تاکہ تم پورا کرو گنتی کو، ولی تکبر اللہ، اور تاکہ تکبیر بیان کرو، تکبیریں بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا دن رکھ دیا ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا واضح بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پھر عید کے دنوں میں تکبیرات بلند آواز سے پڑھا کرو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم اتنی بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہم کہا کرتے تھے اور اونچی آواز سے کہا کرتے تھے، گلیاں اور بازار گونج اٹھا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ کافر کو پتہ چلے کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اس وقت کافر کو یہ زیادہ پتہ چلے تاکہ وہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمان طاقتور ہے۔ وہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ اور تکبیر بیان کرو، اللہ تکبیرات، تاکہ تکبیر بیان کرو تم اللہ کی اوپر اس چیز کی جو ہدایت دی تم کو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تمہیں ہدایت بھی دی اللہ تعالیٰ نے اور تم شکر گزار بھی بن جاؤ۔ اور یہ عید کا دن اس کے لیے ہے جس کے لیے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، یہ عید کا دن اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب پوچھے تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں، یعنی میرے بارے میں میرے سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي، پس بشک میں قریب ہوں، اجیب و قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، پر جب وہ پکارتا ہے، فلیستجیب، پر چاہیے کہ قبول کرے وہ میرے لیے، ولیؤمنوا بی، اور ایمان لے آئے میرے ساتھ، لعلکم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں بیان فرمایا، کیونکہ رمضان کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی تھی کہ افطار کے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اللہ اس نے گناہ نہ کی ہو یا قطعی رحمی نہ ہو، یا اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت میں اگر دعا قبول دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عطا نہیں فرماتے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بال بکھرے ہوئے غبار آلود کسی جنگل کے اندر دور جا رہا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اس حال میں کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اس کا لباس حرام، ہر چیز حرام ہے اس کی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور میرے بھائیو، حلال چیز کمایا کرو، حلال چیزیں پہنا کرو، حرام سے بچو۔ دعا اس شخص کی قبول نہیں کی جاتی جس کا کھانا پینا ہر چیز حرام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کا افطاری کے وقت جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو بہت پیاری لگتی ہے جو اس کے منہ کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر اس کا فائدہ نہیں دیتے تو قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں اور قیامت کے اندر ضرور فائدہ ملے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، مسلم کی یہ روایت ہے جو آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت رکھی ہے، 1015 اس کی حدیث ہے پری۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو دعا جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی ہے۔ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں 4 ارب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر وہی بات فرما رہے ہیں، اور لوگوں صرف اللہ سے مانگا کرو
اور کسی سے نہیں مانگنی ہے، دعا اللہ کے لیے ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے، بیٹے بھی وہی دینے والا ہے، ہر کام وہی کرنے والا ہے اور کوئی نہیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ صاف واضح بیان فرما رہے ہیں، اور چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے میرے اوپر، میرے ساتھ ایمان لے آئے اور کسی کے ساتھ ایمان نہیں لے آنے، مومن بن جاؤ، میرے ساتھ مومن بن جاؤ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جی اللہ تعالیٰ واضح بیان فرما رہے ہیں، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسی وقت اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو سہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ تو جو نیچے چونٹی بھی چل رہی ہے، کوئی کیڑا بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، کوئی چل رہا ہے تو وہ اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ وسیلہ درمیان میں کوئی نہیں ہے، یہاں پہ وسیلے کا بیان اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے ڈائریکٹ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو فوراً سن لیتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ، احل حلال کی گئی ہے تمہارے لیے روزوں کی راتیں، رمضان کی راتیں، رمضان المبارک کی راتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے، روزوں کی راتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، صیام کی راتیں۔ من رفث آؤ تم الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف آؤ تم، ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے، ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ علم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم بشک تھے تم، انکم کنتم بشک تھے تم، تختارون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں میں، فتاب علیکم پس توبہ قبول کی تم پر، وعفا عنکم اور معاف کیا تم سے، فالآن باشروہن، پس اب مباشرت کرو ان سے، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، وہ چیز جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے، خیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، من الفجر یعنی کہ فجر سے، ثم اتموا الصیام، پھر پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات کی طرف، ولا تباشرون اور نہ مباشرت کرو تم ان سے، وانتم عاکفون فی المساجد اور ہو تم اعتکاف کرتے مسجد کے اندر، مسجدوں کے اندر تم اعتکاف کرتے ہو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس نہ قریب جاؤ اس کے، کذالک اسی طرح بیان کرتا ہے، یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ تم ڈر جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے روزوں کی ہے راتیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں، رمضان کی راتیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں، اس کے اندر تم مباشرت کرو اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں کی طرف آؤ تم، کیونکہ وہ لباس ہے تمہارا اور تم ان کا لباس ہو۔ جس طرح لباس ایک بندہ پہن لیتا ہے وہی یہ لباس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس کی صورت میں بیان فرمایا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں پری اور تم ان کا لباس ہو۔ آؤ اپنی بیویوں کی طرف، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے۔ عالمہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، تھے تم خیانت کرتے اپنی جانوں میں، فتابا پس توبہ قبول کی تم پر اور معاف کیا تم سے، بس اب مباشرت کرو اور ان کے ساتھ متبو اور تلاش کرو اس چیز کو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، جن کی وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم ان کا لباس ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن سے اکٹھے نہا لیا کرتے تھے، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ایک ہی برتن کے اندر، مسلم کے اندر بھی ہے اور بخاری کے اندر بھی ہے، تمام کتاب میں یہ حدیث تقریباً موجود ہے پری، کہ
آپ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اکٹھے ہی نہا لیا کرتے تھے کیونکہ عورت اور مرد کو لباس قرار دیا گیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ فرماتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی بھی نہیں دیکھی. یہ غلط ہے, یہ حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے, یہ ضعیف حدیث ہے, یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت بیان کرتے ہیں کہ مسند احمد کے اندر ہے, تو یہ حدیث جو ہے تو بخاری کے اندر وہ حدیث ہے جو یہ 299 حدیث ہے, اور یہ جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے بری, اور 600 ابن ماجہ کے اندر ہے 659 حدیث. یہ بات جو ہے وہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید حدیث کے اندر, یعنی کہ پھر تم تھے خیانت کرتے. حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام اس وقت یہ روزے فرض ہوئے تو پہلے جو روزہ رکھا جاتا تھا وہ روزہ کھولنے کے بعد صرف تھوڑا سا ہی ٹائم ہوتا تھا, عشاء تک, بس عشاء تک کا ٹائم ہوتا تھا. اسی طرح قیس بن سرمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورا دن کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, اور جب رات کو گھر آئے, جب وہ شام کے ٹائم گھر آئے, روزہ کھولا انہوں نے شام کے وقت, تو وہ سو گئے. انہوں نے پوچھا, گھر میں پوچھا کوئی کھانے کو ہے, تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے, آپ ٹھہرے, میں باہر سے جا کر کسی اپنے پڑوسی سے جا کر کوئی چیز لے آتی ہوں. یعنی کہ اتنا بھی انہوں نے صبر کیا تھا, ان کے گھر کبھی کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا, تو آپ ٹھہرے, میں باہر سے کوئی چیز لے کر آتی ہوں آپ کے لیے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, 1913 نمبر ہے اس کا. تو وہ گئی, جب باہر سے آئی تو وہ سو چکے تھے, ان کو نیند آ گئی تھی, تو وہ پریشان ہو گئی, یہ تو سو گئے. انہوں نے ان کو جگایا تو نہیں. دوسرے دن بھی وہ کام پہ چلے گئے, پورا دن دوبارہ بھوکے. اسی طرح انہوں نے حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ بعض صحابہ کرام نے مباشرت بھی اس کے اندر کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تھے خیانت کرتے, اپنی جانوں کے اندر تم خیانت کرتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزہ جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کا رکھ دیا, اور رات کو تمہارے لیے حلال کر دیا. اب راتوں کو تم کھاؤ پیو, جو حلال چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ اور پیو, اور مباشرت کرو اپنی بیویوں سے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا واضح بیان فرما دیا. اگر کوئی واضح نہیں ہے تو اس کے لیے پھر احادیث بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتا دیا اس کے بارے میں. اور تلاش کرو اس چیز کو, تاکہ تلاش کرو تم اس چیز کو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے. یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے مراد ہے اولاد, جو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اولاد تمہیں دینی ہے, اس کو تم اللہ تعالیٰ کا فائدہ تلاش کرتے ہو. یہ اس لیے تم رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرما دی ہے. تم اللہ کی جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دینا ہے وہ بھی تلاش کرو. یہ اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ تاکہ تم تلاش کرو اس چیز وہ جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے, جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ تمہیں یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, تو وہ اولاد لازمی ہوگی انشاءاللہ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ, یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے, فجر سے. اب یہاں پر سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے. اب قرآن مجید کے اندر صرف اتنا بیان ہے. اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ بعض صحابہ کرام نے کیا کیا, وہ انہوں نے اب 2 دھاگے لیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. بھئی اب کالا دھاگا سفید دھاگا ظاہر ہوگا, تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب سفید دھاگا ظاہر ہوگا تو پھر ہم نے روزہ رکھنا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے, یہ روایت موجود ہے بخاری کے اندر. تو صحابہ کرام, ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, تو وہ شام کے جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے یہ موجود ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تو صحابہ کرام نے یہ کام شروع کر دیا. اب صبح ہوئی تو اذان ہو گئی، تو کالا دھاگا تو سفید دھاگے سے ظاہر ہوا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول سفید دھاگا تو ظاہر بھی نہیں ہوا، آپ نے فرمایا قرآن مجید میں آیا کہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، ہم نے یہ کام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے یہ مراد نہیں ہے. میرے بھائیو اب بتائے گا کون؟ طریقہ کار کون بتائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار بتائیں گے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے دھاگے سے مراد رات ہے، رات کی سیاہی ہے، رات کا اندھیرا ہے. اور سفید دھاگے سے مراد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سفید دھاگے سے یہ دن کا چڑھنا ہے، جب فجر کی سیاہی، جب فجر سے آ جاتی ہے وہ ہے، نہ کہ یہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرما دی، یہ فجر اس سے مراد ہے. تو صحابہ کرام نے وہ کام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. اب وضاحت کون فرمائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے، طریقہ کار وہی چلے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. تو انہوں نے بیان فرما دیا کہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، پھر پورا کرو تم روزے کو. جب فجر ہو جاتی ہے پھر تم روزے کو پورا کرو جس طرح تم روزے کو پورا کرتے ہو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ مباشرت کرو ان سے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہو تم اعتکاف کرنے والے مسجدوں میں. مسجد وہ کہلاتی ہے، مسجد کا وہ ہوتی ہے جہاں پر جمعہ پڑھا جائے اور تمام نمازیں ادا کی جائیں، وہ مسجد ہوتی ہے. مسجد کے اندر میں بھی کر لوں. مسجد جو ہے وہ ہوتی ہے جہاں نماز پڑھی جائے، جمعہ پڑھا جائے، جامع مسجد کہلاتی ہے. اسی کے اندر اعتکاف ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کے صحابیات بھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم اپنے خیمے جو ہیں مسجد کے اندر لگوایا کرتی تھی اور اعتکاف کیا کرتی تھی مسجد نبوی کے اندر. اعتکاف سے مراد کیا ہے کہ اپنا یہ جسم اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے حوالے کر دینا اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، یہ اس سے مراد ہے. حدیث کے اندر ہے پر ابو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگا بھی کر دیا کرتے تھے. سر کے اندر کنگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر نکالتے اور میں کنگا کر دیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی کہ اپنی بیویوں سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی، بس زیادہ نہیں. اعتکاف کے اندر مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے 10 دن کے اندر، وہ اس لیے بیان کیا ہے تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات رکھی ہے، آخری راتوں میں اسے تلاش کرو. 21، 23، 25، 27، 29 کو تلاش کرو. ان دنوں میں آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رات دکھائی گئی لیکن مجھے بھلا دی گئی. تو اعتکاف آخری 10 دنوں میں کرنا ہے اور خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں، اپنے آپ کو صرف قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے آگے روح ہونا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے. یہ اعتکاف کا طریقہ. خیمہ لگاؤ اور اس کے اندر بیٹھ جاؤ. مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے. بخاری شریف کے اندر یہ 2033 حدیث اور 34 حدیث موجود ہے. ابو داؤد کے اندر بھی 2353 حدیث موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے بارے میں بیان فرمایا، قرآن مجید کے اندر فرما دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا، اعتکاف کرتے مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہو، پھر یہ مباشرت کرنا بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تم نے مباشرت نہیں کرنی ہے. صرف کھانا پینا راتوں کے اندر وہ حلال ہے. تلک یہ حدیں ہیں حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، پس نہ قریب جاؤ ان کے. یہ اللہ کی حدود ہیں پری، جو ان کو پار کرے گا تو وہ
اس کا نہ روزہ قبول ہوگا نہ کوئی چیز ہوگی اس کے لیے پوری. کذالک اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات لوگوں کے لیے تاکہ تم ڈر جاؤ، اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ آیات واضح نشانیاں ہر چیز واضح کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. کوئی چیز لکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر ترجمہ تو پڑھو اس کا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بیان کرتے جا رہے ہیں تاکہ وہ ڈر جائیں، تکون ڈر جائیں، ڈرنے والے بن جائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو بینکم اپنے درمیان باطل طریقے کے ساتھ، بالباطل باطل طریقے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا اور نہ پہنچاؤ بِهَا اس کو الحکامی حکام کی طرف، بڑوں کی طرف، تاکہ کھائے وہ لتأکلوا تاکہ کھائے ایک گروہ ان میں سے لوگوں کے مالوں کو من اموال الناس لوگوں کے مالوں کو بالاسم گناہ کے ساتھ اور تم جانتے ہو، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. جہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مالوں کا کھانا کیا ہے، سود طریقے سے، کہ اگر مالک بھی کہتا ہے اس کے اندر سود اور وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ چیزیں وہ جو ہے وہ گناہ ہے. اس طریقے سے مال کو نہیں کھانا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کھاؤ حلال طریقے سے کھاؤ، مالک کا مال جس میں زنا ہو اور کیا ہو اور اس کے اندر زنا ہو، سود ہو، اسی طرح یہ مالک کی بھی رضامندی سے ہو، لیکن وہ غلط ہے، اس کو کھانا وہ ٹھیک نہیں ہے، زنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں. جو غلط طریقے سے مال کھایا جائے گا وہ گناہ ہے اور وہ حلال نہیں ہے. یہ مال کے بارے میں بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کا بھی روزوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے ساتھ تو حلال طریقے سے کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی لوگوں کے مالوں کو حکام کی طرف پہنچاؤ، یعنی کہ لوگوں کے مال ہیں پڑے تمہارے پاس اور تم ایسے ان کو حکمرانوں کے پاس پہنچاتے ہو بڑے جو غلط طریقے سے ان کے مالوں کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ زنا کی صورت میں یا سود کی صورت میں. اسی طرح آج بھی یہی کام بینکوں کے اندر چل رہا ہے اور ہمارے مال بھی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ہر کسی کے مال وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ سود کا نظام جاری ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یعنی کہ سود کے طریقے سے حکام کو جو حکام ہیں اگر وہ سود کے طریقے سے یہ کام کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، تاکہ وہ لوگوں کے مالوں کو کھائے حرام طریقے سے اور لوگوں کو بھی حرام کھلائے بالاسم، اور یہ گناہ ہے. وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، تم اس بات کو جانتے ہو. حلال طریقے سے مال کو کماؤ نہ کہ حرام طریقے سے کماؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے اور ہمیں روزے کی صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری نمازوں کو قبول کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.